آج ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم مدینے والے کا نظام ہم جانتے ہی نہیں۔ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے، آج ہمیں ان کی جرات، ان کا ایمان، ان کا حوصلہ چاہیے۔ وہ اقوام متحدہ جہاں پہ آپ کے جناب کشمیر کے مسئلے درج ہیں، دیگر کئی اقوام عالم کے مسئلے درج ہیں، اس اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک باقاعدہ حیثیت دے دی، بطور ملک انہوں نے تسلیم کر لیا اس کو، حالانکہ یہ مسلم سٹیٹ تھی، مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ تھا، 33% یہودی تھے، تو 33% یہودیت کو نصب کر کے بیت المقدس میں بھی اور دیگر شہروں میں سے بھی انہوں نے اس کو مالک بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں جناب کہ اس کی میں سمجھتا ہوں سالگرہ منانے کے لیے یہ دسمبر میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے سعودیہ کا وزٹ کیا تھا، جشن منائے گئے وہاں پہ، جس نے جناب یہودیوں کو تسلیم کیا، اس جگہ کا مالک اس نے ڈکلیئر کر دیا۔ ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہے نا وہ یہودیوں کی یاری اور سنگت پہ جناب ساز باز کرتے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں جناب کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ سعودی عربیہ نے وہاں سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوئے تھے، میقات کے بعد کسی غیر مسلم کا داخلہ، چاہے وہ حرم کعبہ ہو یا حرم نبوی ہو، وہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج انہوں نے بورڈ اتار دیے ہیں کہ اس مقام تک غیر مسلموں کو بھی رسائی ممکن بنا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، جوئے کے اڈوں کو آزادی مل رہی ہے، وہ عورتیں جو گھر اور گھر کی چار دیواری میں عزت کے قابل سمجھی جاتی تھیں، آج ان کو ٹیکسی چلانے کے لیے اجازتیں دی جا رہی ہیں۔ عرب امارات کے اندر جناب ہندوؤں کے مندر کھولے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھیں کہ وہ عرب امارات، کئی عرب ممالک جو ہیں وہ اس وقت اس یہودی ملک کو تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ان یہودیوں عیسائیوں کے خلاف بات کریں گے تو معاشی بحران آ جائے گا، اور یہی نظریہ سن 9 ہجری میں جب سورہ توبہ نازل ہوئی تھی تو پروردگار نے پابندی لگا دی تھی۔ پہلے تو حرم کعبہ میں سارے مشرکین آتے تھے، ننگے ہو کے کعبے کے طواف کرتے تھے، لیکن سن 9 ہجری میں پروردگار عالم نے پابندی لگا دی، آج کے بعد کوئی غیر مسلم حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف رب کا فیصلہ ہے، آپ حرم کی حدود کھول کے اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے، تباہ ہو جاؤ گے جب تم اللہ کی حکم عدولی کرو گے۔ اللہ نے منع فرمایا تھا، آج تم دروازے کھولتے ان کے لیے نظر آ رہے ہو، یہ تمہارے کبھی سگے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت خاطب، مکے سے ایک عورت، سارا نامی عورت جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی، آلات کے ہاتھوں تنگ ہو کے مدینہ منورہ گئی، چونکہ بہت سارے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اب مسلمانوں کی مالی حالت بھی کافی بہتر ہو چکی ہے۔ اس نے کہا شاید یہ مہاجرین مجھے جانتے پہچانتے ہیں، کچھ ہدیے تحائف دیں گے، میرا وقت گزر جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے تحفے تحائف دیے، آتے ہوئے حضرت خاطب نے ایک خط دے دیا، چونکہ دیگر سے احباب ہو تو ہجرت کے بعد ان کے خاندان فیملیاں بھی کئی چلی چکی تھیں، جا چکی تھیں، پر حضرت خاطب کا سارا خاندان وہاں موجود تھا۔ آپ نے سوچا شاید میں کوئی ان سے راز کی بات کر دوں، یہ میرے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ آپ نے ایک خط دے دیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی تیاریاں اور جو جہاد کی صورتحال ہے اس سے آپ نے ان کو آگاہ کر دیا، اور ملکی اور اسٹیٹ کے معاملے میں اس کو عام طور پہ جاسوسی ڈکلیئر کیا جاتا ہے
یا عام طور پہ لوگ اس کو منافقت کہتے ہیں، لیکن اس صحابی رسول کی بارگاہ میں ایسے لفظوں کی اجازت نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جب وہ عورت جا چکی تو آپ نے 2 صحابہ کو کھڑا کیا، حضرت علی المرتضیٰ کو اور جناب ایک اور صحابی کو۔ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں روضہ حاق ایک مقام ہے، ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، عورت کو چھوڑ دو، خط مجھے لا کے دے دو۔ تو صحابہ گئے عین اسی مقام پہ جدھر کملی والے نے بتایا تھا، اس عورت کو وہاں موجود پایا، وہاں سے خط لیا اس عورت سے۔ جب لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے حضرت خاطب کو بلا لیا۔ خاطب یہ کیا ہے؟ حضرت خاطب نے یہی جواز پیش کیا، سرکار یہ میں نے کسی جاسوسی کے پیش نظر نہیں کیا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ میرے گھرانے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے کہ آپ نے اپنی تلوار کھینچ کے نکالی اور سرکار سے فرمایا، سرکار مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ میرے نبی فرمایا، بس کر عمر بیٹھ، کیا تو جانتا نہیں کہ یہ بدر والے صحابہ میں شامل ہے؟ عمر کیا تو جانتا نہیں یہ بدری صحابی ہے؟ تو نے یہ اللہ کا حکم نہیں سنا کہ بدر والوں کو میں نے بخش دیا ہے، بھلا اس کے بعد یہ گناہ بھی کریں تو میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ تو حضرت عمر یہ سرکار کی بات سن کے گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے کہ میں نے بدر والے سے ابھی کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، بدر والوں کی شان میں اگر کوئی سخت لفظ بولو گے، سخت لہجہ اپناؤ گے تو سرکار کا رویہ کیا ہوگا؟ تو کوئی اگر بدبخت مولا علی کی بارگاہ میں، حضرت عثمان کی بارگاہ میں، عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، جناب صدیق کی بارگاہ میں برے لفظ بولے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے میں بات کرتا ہوں جناب کہ حضرت خاطب کی اس بات پہ اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیتیں جو ہیں وہ نازل فرما دی، بلکہ 13 آیتیں ساری اس کے شان نزول میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم تلقون الیہم بالمودہ، ایمان والو نہ بھیجو ان کی طرف دوستی اور یاری کے مودت کے یہ پیغام، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن بھی ہیں، میرے دشمن بھی ہیں۔ تمہارے دشمن اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا ہے، 13 سال تم پہ ظلم و ستم کیے ہیں، میرے اس لیے کہ انہوں نے میرے بھیجے ہوئے دین کی قدر نہیں کی، میرے رسول پہ ایمان نہیں لائے، لہذا یہ تمہارے دشمن بھی ہیں، میرے دشمن بھی ہیں۔ اگر یہ تمہارے اوپر قبضہ کر لیں تو یہ چاہیں گے تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، تمہارے کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے، مخلص نہیں ہو سکتے۔ لہذا دوستان گرامی قدر، آج حضور کی امت پہ وہ الطاف ذہن حالی کے مطابق، اے خاصہ اے خاصان رسل، اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس دور میں چاہیے کہ تمام ممالک اسلامیہ جو اس دور میں غریب تھے، آلات جنگ نہیں تھے، لیکن استقامت تھی، جرت تھی، ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس افواج کثیر تعداد میں لاکھوں کے حساب سے ہر اسلامی ملک میں فوجیں موجود ہیں۔ آج جناب یہ ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، ایٹم بم ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ یہود و نصارہ سے مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں، ان سے اتنا کچھ ہونے کے باوجود خوف زدہ ہیں۔ آج ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مدینے والے کا نظام ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستان گرامی قدر، ہمارا مطالبہ ہے اپنی تمام اسلامی حکومتوں سے کہ وہ کم از کم یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ معصوم بچیوں اور بچوں کو جناب خون میں نہلایا جا رہا ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں،
وہاں ماتم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ان کی داد رسی نہ کی گئی تو یہ اقوام متحدہ کبھی تمہارا بھلائی چاہنے والا ادارہ نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے خیر خواہ ہیں، عیسائیوں کے خیر خواہ ہیں، ان سے ہمیں امید نہیں ہے۔ امید اگر رکھنی ہے تو کملی والے پہ بھروسہ کرنا ہے، اور جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ قرآن کہتا ہے اپنی پوری قوت ہمت سے اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رکھو، جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہی اسلام کا شعار ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، آپ ساری ہسٹری پہ غور کرو، یہ 1922 سے لے کے پہلے جتنے زمانے جتنی سلطنتیں گزری ہیں، 900 سالہ اسلامی سلطنت عثمانیہ کے دور پہ غور کرو، اس سے پیچھے چلے جاؤ، بنی امیہ کی، بنی عباس کی اس سلطنت پہ غور کرو، اس سے اور پیچھے چلے جاؤ، 30 سالہ خلفائے راشدین کے اس نظام گورنمنٹ پہ غور کرو تو صدیاں روئے زمین پہ حکومتیں مسلمانوں نے کی ہیں۔ لیکن اس ایک صدی میں ہم دیکھیں 1922 سے لے کے اس وقت تک، جب سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، اس وقت تک پوری روئے زمین ان کی محکوم بنتی چلی جا رہی ہے۔ روئے زمین پہ یہ حکمرانیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے آج سمجھو کہ اس 100 سال میں کیا ہوا کہ ہم سے ممالک چھنتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا نقشہ دیکھو، اس میں آیا یہ مسلمان ملکی دہشت گرد ہیں؟ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کہ جو چڑیا کے بچوں کے گھونسلے سنبھالنے والے ہوں، وہ کبھی دہشت گرد ہو سکتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب شہر فسطاط اسپین کے اندر علاقہ فتح کیا، بڑا قیمتی مال غنیمت اکٹھا ہوا، ایک بڑا قیمتی خیمہ تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا یار اس کو نہ اکھاڑنا، ادھر رہنے دو۔ صحابہ نے کہا مال غنیمت ہے، اللہ نے حلال فرمایا ہے، بڑا مہنگا ہے، آپ ہمارا رہنے دو، اس لیے کہ اس میں ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کا گھر نہ اجڑ جائے۔ ہم کہتے ہیں یار جو چڑیا کے گھونسلے بچانے والے لوگ ہوں وہ انسانوں کے ساتھ کبھی ظلم کر سکتے؟ اللہ کا حکم مان کے جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے تھے، آج ہمیں ان کی جرات، ان کا ایمان، ان کا حوصلہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خاص فضل کرے ساری امت مسلمہ پہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد نصیب کرے، ان کا کھویا ہوا مقام اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔